اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ ایک مختصر آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو جلد انالائز کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں جس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیں گے۔ پہلا جملہ جو میرے سامنے آ رہا ہے وہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ جملہ مستانفہ ہے، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ من اس کے ساتھ زا لگا ہوا ہے، تو اگر تو ہم من زا کو ایک ہی لفظ ٹریٹ کریں تو یہ ہمارا اسم و استفہام بن جائے گا، اور اگر ہم صرف من کو اسم و استفہام کنسیڈر کریں تو گرامر والے پھر کہتے ہیں کہ زا جو ہے یہ موصوف یا مبدل منہو ہے، اور پھر الذی جو ہے آگے وہ اپنے ما بعد صلہ کے ساتھ مل کر صفت ہے یا مبدل منہو کا بدل ہے، اور پھر یہ اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر خبر ہے مبتدا من کی، اور پھر مبتدا من اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو گویا جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ منزا کو اگر ہم ایک ہی لفظ کنسیڈر کر لیں اور اس کو اسم و استفہام مان لیں تو منزا ہمارا مبتدا بن جائے گا، پھر جس کی خبر جو ہے وہ الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی صورت میں آ جائے گی۔ اور اگر من کو ہم صرف مبتدا مانیں تو زا جو ہے اس کا پھر تعلق الذی کے ساتھ ہوگا، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ زا کو موصوف یا مبدل منہو بنا دیا جائے گا، اور پھر الذی اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر موصوف کے لیے صفت یا مبدل منہو کے لیے بدل بن جائے گا۔ بہرحال آسان بات یہ ہے کہ ہم من زا کو پورا ہی اسم استفہام سمجھ لیں، جس طرح ہم نے ما زا کو اس میں استفہام سمجھا تھا۔ تو منزا جو ہے یہ اسم و استفہام مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر آ رہی ہے الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ منزا ہم نے مبتدا بنایا تو اس کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے، اور خبر جو ہے الذی سے شروع ہو رہی ہے، اور الذی بھی اسم موصول ہے، ہم جانتے ہیں مبنی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع آتے ہیں۔ بہرحال الذی اسم موصول ہے جس کا صلہ یقرض کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یقرضو فعل کی بات کریں تو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب فعل سے یہ ہے قاف را ضاد مادہ ہے، اقرض یقرض اقرادا، جس کے معنی ہے کسی کو ادھار دینا، قرض دینا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یقرضو فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہی جو ہے یہ آیت کا کام دے گا جو الذی اسم موصول کی طرف لوٹ رہا ہے، اور یہی پھر منزا کی طرف بھی ہم لوٹائیں گے تاکہ مبتدا و خبر میں بھی کنیکشن ہو جائے۔ بہرحال یقرضو فعل با فاعل ہے، اس میں جلالہ منصوب ہے تو یہ مفعول بھی ہو گیا، اور آگے آ رہا ہے قرضن جس کی پھر صفت آ رہی ہے حسنن۔ قرضن حسنن کی منصوب فارم کیوں استعمال ہوئی ہے؟ دو آ رہا ہے اس حوالے سے کہ یا تو اس کو ہم مفعول مطلق مان لیں اقرض یقرض اقرادن باب فعل فعل سے، یا پھر اس کو ہم مفعول بھی مانیں۔ اگر ہم اس کو مفعول بھی مانیں تو اس کا معنی ہوگا ایسا قرض دینا جس میں اخلاص اور خوش دلی ہو، یا ایسا قرض دینا جو حلال پاک اور طیب ہو، اور مفعول مطلق کی صورت میں قرضن کی جگہ ہم اقرادن جو ہے وہ رکھ کر بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مفعول مطلق ہوگا یا مفعول بھی ہوگا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فا اور یضاعفہ۔ فا یضاعفہ میں اگر آپ الگ الگ کریں فا کو، یضاعفہ کو اور ہو کو، تو فا کے بعد جو یضاعفہ آپ فعل دیکھ رہے ہیں، اس کے اگر مادے پر ہم پہلے بات کر لیں تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب مفعلہ سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ضاد عین فا اس کا مادہ ہے، ضاعف یضاعف مضاعفتن، اس کے معنی ہے گنوں میں بڑھانا، یعنی ملٹی پلائی کرنا، ضرب دے کر بڑھانا۔ جیسا کہ آپ نے اسکرین پہ دیکھا کہ ضاعف یضاعف، یضاعف ہونا چاہیے تھا لیکن یہ یضاعفہ ہے، یعنی فعل مضارع منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے، تو اس کے منصوب یا خفیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو فا لگا ہوا ہے یہ فا سببیہ ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع خفیف یا منصوب استعمال ہوتا ہے۔ یضاعف فعل با فاعل ہے،
جس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہا کی ضمیر جو آپ کو الٹے پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور اس کے الٹے پیش کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے زبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ضمیر قرض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے لہو، جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، یضاعفہ فعل کے، اور اضعافاً کثیرہ یہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے، اور اضعاف لفظ جو ہے یہ یضاعفہ کی ضمیر منصوب متصل سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا پھر یہ یضاعفہ کا مفعول ثانی یا مفعول مطلق ہے۔ اضعافاً کا لفظ چونکہ جمع کا لفظ ہے اس لیے صفت آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے غیر عاقل کی جمع کے لیے۔ تو الحمدللہ ہم نے تمام الفاظ کو انالائز کر لیا ہے۔ اب اگر ہم ان کو جوڑنا چاہیں تو کچھ یوں جڑے گا کہ یقرض فعل با فاعل ہو گیا، اس میں جلالہ مفعول بھی ہو گیا، قرضاً حسناً یا تو مفعول مطلق ہے یا پھر مفعول بھی ہے، اور فا جو ہے فا سببیہ ہے جس کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے جو اصلاً فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرتا ہے۔ آسانی کی خاطر ہم جس طرح حتیٰ کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ فعل مضارع خفیف یا منصوب آتا ہے، اسی طرح فا سببیہ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فعل مضارع خفیف یا منصوب استعمال ہوتا ہے۔ اصل خفیف یا منصوب کرنے والا ان پوشیدہ ہے۔ اب جب ان مصدریہ پوشیدہ ہو گیا تو ظاہر بات ہے یضاعفہ لہ اضعافاً کثیرہ جو ہے یہ اس ان کے لیے صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا، جس میں یضاعفہ لہ اضعافاً کثیرہ کو میں انالائز کر چکا ہوں۔ پھر ان مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، اب یہ فا کے ساتھ جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں حصہ، اس کو ہم جوڑیں گے کیسے؟ تو فا چاہے سببیہ ہو عاطفہ ہی بنتا ہے، لہٰذا فا کو عاطفہ مان کر پھر مصدر مؤول جو آگے آ رہا ہے اس کا عطف کیا گیا ہے اس مصدر پر جو پہلے مضمون کلام سے بن رہا ہے۔ یوں پھر الذی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر خبر بن جاتا ہے، منزہ مبتدا کی، اور منزہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور جملہ مستانفہ ہم پہلے ہی قرار دے چکے ہیں۔ دوسرا جملہ جو اس آیت میں بن رہا ہے وہ ہے وقف کی اس علامت تک کہ واللہ یقبض ویبسط، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہو رہا ہے لہٰذا مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر جو ہے وہ یقبض کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسکرین پہ آپ مادہ دیکھ رہے ہیں، قاف با ضاد اس کا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے قبض یقبض قبضا، جس کے معنی ہے کسی چیز کو پنجے سے پکڑنا، اور پھر اس کے اعتبار سے اس کے ایک معنی ہے پکڑنا، قبضے میں لینا، دوسرے معنی ہے سمیٹنا یا سکیڑنا۔ تو یقبض فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی عائد ہے جو کہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ واو کو عاطفہ قرار دیں گے، یبسط یہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، با سین طا مادہ ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، بسط یبسط بسطن، جس کے معنی ہے کسی چیز کو پھیلانا، کشادہ کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یبسط فعل با فاعل ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، جس کا معطوف علیہ یقبض فعل با فاعل جملہ فعلیہ معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا، اس میں جلالہ مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اتنے حصے کا، اور اللہ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے، رزق کو ہم بریکٹ میں لیں گے۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پہ ہماری آیت مکمل ہو جائے گی وہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے، اور اس کے بعد الیہ آ رہا ہے، اور الیہ کے بعد کوئی اسم نہیں ہے تو جملہ فعلیہ بنے گا یہ، جس میں الیہ جار مجرور کو ہم مقدم کر دیں گے فعل کے، اور ترجعون فعل با نائب فاعل ہے، اس لیے کہ علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ زبر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اسکرین پہ آپ ذرا نظر ڈالیں ایک کہ را جیم عین باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں رجع یرجع رجوعاً کے پلٹنا یا واپس ہونا، یہ معنی ہے لازم فعل کے، اور اسی فعل کے اسی باب سے رجع یرجع رجوعاً دوسرے معنی بنتے ہیں پلٹانا یعنی واپس کرنا، اور یہ متعدی ہے، لہٰذا متعدی سے ہم فعل مجہول بنا سکتے ہیں، لازم سے فعل مجہول نہیں بنا سکتے، تو گویا یہ رجع یرجع رجوعاً لوٹانا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ترجعون فعل با نائب فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل نائب فاعل ہے، اور پھر فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ اور متعلق کے ساتھ متعلق مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اور اس ہی کی طرف، اس سے ایمفسس پیدا ہو گیا مقدم کرنے سے جار مجرور کو، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو الحمدللہ جی ہماری کوشش جو ہے وہ مکمل ہوگی، تو ہم دیکھتے ہیں اب اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض،
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ بند کرتا اور کھولتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 245 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔